بسم اللہ وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ میت کے گھر سے کھانا کھانا یا ان کے لیے کھانوں کے جو ہے دعوت کے سلسلے قائم کرنا، یاد رکھیں یہ بات تو مستحب ہے کہ اہل میت والوں کو جو ہے رشتہ دار حضرات یا پڑوسی ایک دن ایک رات کا یعنی 24 گھنٹوں کا جو سلسلہ ہے 2 وقت کا کھانا ان کو دے سکتے ہیں۔ آج کل چونکہ ایک دن ایک رات میں 3 وقت ہو جاتے ہیں، ناشتہ بھی شامل ہو جاتا ہے، تو ان کو پکا کر کھلائیں اور تسلی دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں۔ یہ اڑوس پڑوس اور رشتہ داروں کا حق بنتا ہے، کیونکہ ان پر غم آیا ہوتا ہے اور ان چیزوں سے عام طور پر قاصر ہوتے ہیں، نئے صدمہ ہوتا ہے، تو اس لیے تسلی کے حوالے سے یہ چیز کرنی چاہیے۔ ابھی چونکہ سخت غم آیا ہے، غمگینی ہے، پریشانی ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہاں چولہا جلانا ناجائز ہے۔ چولہا اس دن بھی جلایا جا سکتا ہے، وہیں پکایا جا سکتا ہے، وہاں بھی پکایا جا سکتا ہے، چولہا جلانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ صرف ان کے غم میں ان کے جو ہے غم شیئر کرنا ہے، ان کا تسلی دینی ہے۔ اس کی شہادت دلیل ہمیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتی ہے۔ جب وہ شہید ہو گئے، ان کی بچیاں تھیں، تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ ان کو کھانا بنا کے جا کے کھلاؤ اور تسلی دو ان کو، تو اس حوالے سے وہاں سے یہ استدلال کیا جاتا ہے۔ ہاں اگر غم کہیں زیادہ ہو، بعض لوگوں کے ہاں ایسا پیارا فوت ہوا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں اور وہ کئی دنوں تک، کم از کم 3 دنوں تک وہ تو بیچارے سوگ کا ویسے بھی جو ہے وہ اختیار ہوتا ہے، تو وہ یعنی 2-3 دنوں تک تو ان کو ہوش نہیں ہوتا۔ بعض ایسے یعنی ایسے فوتیدگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو ایسے موقع پر اگر پڑوس والے یا رشتہ دار سمجھتے ہیں مناسب، ان کا غم بہت زیادہ ہے، ان کو دھچکا لگا ہوا ہے، تو وہ ان کو 1 دن سے زیادہ بھی کھلا پلا سکتے ہیں، لیکن اصل میں ثابت روایت سے 1 دن کا یہ سلسلہ ہے۔ تو اس سے زیادہ بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن وہ انتظامی مسئلہ ہوگا، پھر حالات کے پیش نظر ہوگا۔ مستحب صرف 1 دن رات کا ہے۔ باقی ادلا بدلے کے سلسلے کرنا اور راشن وغیرہ کچے پکے بیچنا، دیگوں کی دیگیں 5-10 آدمی، 10-15 آدمی اور پوری دیگیں بیچنا، کئی دیگیں بیچنا، یہ جو آج کل رسمیں رسوم چل پڑی ہیں، یہ چیزیں اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ معاشرے میں تنگی پیدا ہو رہی ہے اس سے، خواہ مخواہ کی ایک عجیب سی جو ہے رسم بنی ہوئی ہے، اور اچھا بھی نہیں لگتا کہ ایک غم ہے اور وہاں پر جو دعوتوں کے سلسلے اور دیگوں کی دیگیں آ رہی ہیں، تو یہ اس میں کئی وجوہ ہیں، قباحتیں ہیں، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شرکائے جنازہ آئے ہیں، جنازہ میں شریک ہونے کے لیے دور سے آئے ہوتے ہیں، اب وہاں نہ کبھی کہیں ہوٹل ہوتے ہیں، نہ کوئی کھانے پینے کے انتظام، تو ان بیچاروں کے لیے اگر کوئی اہل میت یعنی میت والے یا اس کے رشتہ دار یا محلہ والے مل کر کوئی کھانے کا انتظام ان بار کے لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو پریشانی لائق نہ ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔ اور یہ ظاہر بات ہے بوقت ضرورت و حاجت ایک ضیافت کا سلسلہ ہے، کوئی دعوت نہیں ہے، بلکہ ایک ضرورت کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہم گھروں میں عام طور پر جو ہے صبح شام جو کھانے کھاتے ہیں، تو یہ کوئی دعوتیں تو نہیں ہوتی، یہ تو حاجت اور زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ترتیب ہوتی ہے۔ لیکن اس حوالے سے حلوے جلوے اور دیگوں پر دیگیں چڑھانا اور جو ہے اس کے لیے اہل محلہ اور اہل علاقہ آ کر شامل ہو جائے، کھانے پینے کے ایک دسترخوان لگیں اور دعوتوں کا ایک سلسلہ قائم ہو جائے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ہے، فقہاء لکھتے ہیں کہ الدعوۃ فی السرور لا فی الہموم والغموم والشرور، کہ دعوت تو خوشی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، خوشی کے کاموں میں ہوتی ہے۔ غم اور دھچکا، صدمہ اور اس قسم کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں تو دعوتیں نہیں ہوتی۔ مثلا کسی کی نوکری لگے تو ہم کہتے ہیں دعوت کب کھلاؤ گے، شادی ہو تو دعوت کب کھلاؤ گے، یہ تو نہیں کہتے کہ تیرا ابا مر گیا دعوت کب کھلاؤ گے، تیرا نقصان ہو گیا کاروبار کا نقصان، دعوت کب کھلاؤ گے۔ تو دعوتیں تو خوشی کے کاموں میں ہوتی ہیں، عقل سے بھی سوچنا چاہیے۔ اور بھی اس میں بڑی قباحتیں ہیں، اس لیے میت کے گھر سے دعوتوں کا سلسلہ جاری کر لینا، اس کا یا رشتہ داروں کا، اور ادلے بدلے کی دیگیں راشن، یہ قطعاً اسلام میں ٹھیک نہیں ہے، غلط طریقہ ہے۔ صرف ضرورت کی حد تک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک ترتیب ہے جو میں نے وضاحت کر دی ہے۔